اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وتحيتهم فيها سلام. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے کہ آپ سبھی حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے اٹھ گئے، بالخصوص انجمن سالار حسینی کے تمام ذمہ داران جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، یا جو موجودہ ذمہ داران ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، ان تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی حضرات ایک دفعہ صلوات دیں کہ کچھ آگے کی طرف سمٹ آئیے، اس لیے کہ آپ سب پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں. آ جائیے، جتنے جوان ہیں وہ خصوصی طور پہ آگے آ جائیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ بھی آ جائیے. آئیے آپ بھی، آپ جو پیچھے دیکھیں آپ بھی آئیے، آگے آ جائیے. آئیے، آپ کو ہم نے جوان سمجھا ہے. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، یہ خمسہ مجالس کے جو عرصہ دراز سے اس جگہ پر آپ حضرات کے درمیان منعقد ہوتا آ رہا ہے، اور جس مجلس عزا میں اور جس خمسہ مجالس میں آپ سبھی حضرات کثیر تعداد میں ہر سال شرکت کرتے ہیں، اور یقیناً ان مجالس عزا کے ذریعے سے اس دکھیاری ماں کی خدمت میں پرسا اور تعزیت پیش کرتے ہیں کہ جو دکھیاری ماں اپنے بیٹے کا پرسا لینے کے لیے مجلس عزا میں تشریف لاتی ہیں. یہ وہ مجمع ہوتا ہے یہاں پر کہ جو مجمع زیارت کے لیے 40 کے موقع پر آقا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پایا، دلوں میں تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، اور اسی بنا پر یہاں کے اوپر کثیر تعداد میں مؤمنین ہمیشہ شرکت کرتے آئے ہیں. بالخصوص 40 کی شب میں یہاں پر وہ مجمع جو یہاں جمع ہوتا ہے، وہ یقیناً اس احساس کے ساتھ آتا ہے کہ ہم سبھی کو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ہمارے دلوں کی آواز، ہماری زبانوں کی زیارت آقا کی بارگاہ تک یقیناً پہنچتی ہے، اور یہ اطمینان اور یقین ہم سب کے وجود میں اس بنا پر ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو ہر جگہ،
ہر ایک کے لیے حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت اطہار دنیا کے ہر علاقے، ہر گوشے، ہر جگہ، ہر شہر میں موجود ہیں، لہٰذا ہمارا کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کیا جانے والا سلام، ہمارا کہیں بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کی جانے والی ہماری زیارت یہ مولا کی بارگاہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر ہم سبھی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد ہم سب ایک جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پیغمبر اکرم کو سلام کرتے ہیں، اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سلام پیغمبر اکرم تک پہنچ رہا ہے، پیغمبر اکرم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ بہت سی قوموں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آیا پیغمبر ہمیں دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم بتا دیں کہ جو عقیدہ اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے اس عقیدے کے مطابق ہم اس عظیم الشان پیغمبر کو مانتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہمارے سلام پہنچتے ہیں۔ اور اس کی دلیل اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کرنا چاہیں تو قرآن مجید سورہ توبہ میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والذین آمنوا، اے لوگو تم عمل انجام دو، لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور مؤمنین کہ جو تفسیر میں وارد ہوا یہ ائمہ اطہار، اللہ نے ان کو تمہارے اعمال کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ یہ تمہارے عمل کو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہماری زیارتیں امام کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں، اور ہمیں جہاں بھی جس موقع پر بھی یہ اتفاق سے ہم کو موقع مل جائے کہ ہم امام کی بارگاہ تک سلام پہنچائیں، سلام کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے میں ان 5 مجلسوں کے درمیان جس موضوع کو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے کہ زیارت معصومین کی عظمت۔ یہ جو معصومین کی بارگاہ میں ہم زیارت کرتے ہیں اس کی اپنی ایک نوعیت ہے، اپنی ایک انفرادیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زیارت کو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہاں پر میں ابتدائے سخن میں ہی یہ بات عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ یونس کی وہ 10ویں آیت شریفہ جو سرنامہ کلام کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ۔ یہ جو جنت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے موقع پر کبھی سلام کا موقع آئے گا، ملاقات کا موقع آئے گا، یہ ملائکہ آپ سے ملاقات کریں گے، آپ دوسروں سے ملاقات کریں گے، دوسرے آپ سے ملنے کو آئیں گے، یہ آپس میں کیسے گفتگو کریں گے؟ پہلا کلام جو ان کی زبان پر جاری ہوگا وہ یہی لفظ سلام علیکم ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ جو دنیا میں ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ مؤمنین آپس میں ملاقات کے موقع پر ایک دوسرے کو سلام کریں، وہ قرآن کے حکم کی بنا پر ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اس مسئلے میں تھوڑی سی بے توجہی اختیار کر دیتے ہیں۔ آپس میں جب ہم ملاقات کر رہے ہوں تو اس موقع پر ہماری گفتگو کا آغاز سلامتی کی دعا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مثلاً ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آداب، یا مثلاً کوئی اور لفظ، یہ سب بات کا مرحلہ ہے۔ یہ گفتگو شروع کرنے کے بعد، سلام کر لینے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے آپ سلام کر لیجئے اور پھر اس کے بعد یہ جملہ آپ کی زبان پہ جاری ہو، وہ کلمہ ہے سلام علیکم۔ اور یہ کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم۔ سلام آپ جانتے ہیں، السلام اسم من اسماء اللہ، اللہ کے یہ روایت ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام سلام ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کی طرف سے ملنے والی سلامتی کو دوسروں کو بھی دینا ہے۔ ہم جب کسی سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، اور وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اس کے معنی کیا ہیں؟
کیا ہم لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے، آپس میں اختلاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ایک دوسرے کی زحمتوں کا سبب نہیں بنیں گے؟ یہ سلام کا لین دین بتا رہا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اسی بنا پر یہ سلام اتنی اہمیت رکھتا ہے، اور روایتوں میں وارد ہوا کہ یہ سلام کا کرنا مستحب ہے، اور سلام کا جواب فرمائے کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ سلام میری طرف سے جب جا رہا ہو تب تو مستحب ہے، لیکن سامنے والے کی طرف سے اس کے جواب کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ نے اس کے لیے ثواب کتنا رکھا ہوگا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سلام کرنے کا ثواب زیادہ رکھا ہے یا سلام کا جواب دینے پر ثواب زیادہ ہے۔ کون بتا سکتا ہے آپ حضرات میں کہ سلام کرنے پر ثواب زیادہ ہے یا سلام کا جواب جو واجب ہے، اگر نہ دے جواب تو گناہگار ہو جائیں، یہ جواب پر ثواب زیادہ ہے؟ کس پر ثواب زیادہ ہے؟ ثواب اللہ رب العزت نے جواب پر 5 رکھا ہے، 5، 70 میں سے 5 ثواب ہے جواب دینے والے کو۔ اب کتنا بچا؟ 65، 65۔ اللہ نے 65 ثواب رکھا ہے اس انسان کے لیے جو سلام کرتا ہے۔ عجیب ہے، چونکہ سلام کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے لہٰذا سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، سلام کا جواب دینے کا ثواب کم ہے۔ ہمیں کیا پسند ہے؟ ہمیں کیا پسند ہے؟ سلام کرنا پسند ہے یا جواب دینا؟ ہمیں جواب دینا پسند ہے۔ بالکل 2 4 والی بات ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے لوگ سلام کریں تو ہم جواب دیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ جواب بڑوں کا کام ہے، سلام کرنا چھوٹوں کا کام ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی شکوہ بھی کرتے ہیں، آپ کا بیٹا بڑا عجیب ہے، اس دن ملا تو اسے سلام نہیں کیا۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، اس نے سلام نہیں کیا، غلط کام کیا، تو غلط تو آپ نے بھی کیا نا، اس نے نہیں کیا تھا تو آپ سلام کر لیتے۔ نہیں، ہم جواب دینا پسند کرتے ہیں، سلام کرنا پسند نہیں ہے ہمیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اس تصور میں کہ لوگ گزرے تو مجھے سلام کریں، جبکہ برعکس حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی حیات طیبہ میں بعض آپ کے چاہنے والے کبھی کبھی کھمبے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، درخت کے پیچھے چھپ جاتے تھے کہ اچانک پیغمبر کے سامنے آ جائیں اور سلام کرنے کا موقع مل جائے، لیکن پیغمبر کبھی کسی کو سلام میں پہل کرنے کا موقع دیتے ہی نہیں تھے۔ حتیٰ بچوں کو پہلے پیغمبر سلام کرتے تھے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے پیغمبر کو پتہ نہیں چلے گا، دیوار کے پیچھے آ جائیں گے پیغمبر کو پتہ نہیں چلے گا۔ لوگ درختوں کے پیچھے چھپ کے سوچتے تھے کہ پیغمبر جانتے نہیں ہیں۔ پیغمبر کا بڑھ کے سلام کر لینا بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میری آواز پہنچ پا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ سب تک پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کی صلوات دیر سے آ رہی ہے، اس لیے ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ آپ تب میں نے یہ بات اس لیے آپ سے پوچھی کہ آواز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے کہ اب میں بڑی ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اور اس پر آپ توجہ دیجئے گا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے، یہ نعرہ اس وقت ضرور لگائیے گا۔ کیوں؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں مثال کے طور کے پر یہاں آیا، مرد مومن کو میں نے دیکھا، میں نے سلام کیا، بات ہو گئی، سلام ہو گیا، انہوں نے جواب سلام دے دیا۔ میں وہاں سے ذرا سا آگے بڑھا، پھر ان کو دیکھا، تو پھر اب سلام کروں گا؟ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ تھوڑی اور آگے بڑھا، پھر وہ دکھ گئے، پھر سلام کروں گا؟ نہیں۔ ایک بار سلام ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سلام نہیں ہوتا۔ ایک ملاقات کے موقع پہ مثلا 1 گھنٹے ہم یہاں پر ہیں، پوری توجہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹے ہم یہاں پر ہیں،
ایک مومن کو ایک بار سلام کر لیا، بس 1 گھنٹے کے لیے کافی ہے۔ اب جب دوبارہ کل ملاقات ہوگی یا مثلاً 1-2 گھنٹے کے بعد وہ کہیں اور چلے جائیں، ہم کہیں اور چلے جائیں، پھر ملاقات ہو جائے، تب تو سلام ہے، لیکن بار بار تو سلام نہیں ہوتا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، یہاں تک ہاں کہتے نہیں کہتے آپ لوگ؟ لیکن آپ انصاف سے بتائیں، جس موقع کے اوپر امام معصوم کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں، کتنی بار سلام کرتے ہیں؟ کتنی بار سلام کرتے ہیں؟ 1 2 3 نہیں، کم از کم 10 بار سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔ مسلسل سلام۔ یہ کئی بار سلام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے، غور سے سنیے گا آپ۔ وجہ یہ ہے کہ سلام کرنا تو مستحب ہے، جواب واجب ہے، اور جب میں سلام کروں گا تو جواب کون دے گا؟ جن کو میں نے سلام کیا ہے۔ اگر امام معصوم کی طرف سے یہ جواب ایک بار آ گیا کہ اللہ کی سلامتی تمہیں مل جائے، تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اگر پھر امام فرما دے کہ اللہ کی سلامتی تمہیں مل جائے، اللہ کی سلامتی تمہیں مل جائے، اگر ایک ملاقات میں امام 10 بار کہہ دیں کہ اللہ کی سلامتی تمہیں مل جائے، آپ یقین جانیے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے امام معصوم کی بارگاہ میں بار بار سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بار بار سلام کرو۔ اور آپ دیکھ لیجئے، ہم 2 نمازیں عام طور پر مغربین اور ظہرین ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اب عصر کی نماز میں آخر میں دوبارہ پھر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں دوبارہ کہا؟ اب یہ بھی تو سلام کیا تھا ظہر میں ہم نے، وہ اسی لیے ہے۔ ہم ایک بار سلام کریں تو ایک بار جواب، دوسری بار سلام کریں گے تو دوسری بار جواب ہے۔ معصوم کی بارگاہ میں اسی لیے بار بار سلام کرنا چاہیے۔ البتہ وہ برادر نے نعرہ نہیں لگایا، لیکن بہرحال میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، معصوم کی بارگاہ سے سب سے بڑا ہدیہ یہی ہے، معصوم کی بارگاہ سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ کی سلامتی ہمیں معصوم کی زبان سے مل جائے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح میں اٹھ کر انسان اپنے زمانے کے امام کو ضرور سلام کرے۔ صبح میں اٹھو، مصلی تک جانے سے پہلے کم از کم ایک بار آقا کو سلام کر لو۔ اگر آقا نے ایک بار کہہ دیا کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تو آپ یقین جانیں صبح میں امام کی طرف سے دی جانے والی دعا رات تک تمام مصیبتوں سے بچاتی رہے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ امام معصوم کی بارگاہ میں سلام کرنا بے پناہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم سے تاکیداً کہا گیا کہ جب بھی موقع ملے امام معصوم کی بارگاہ میں آؤ، سلام کرو، امام معصوم کی خدمت میں عرض ادب کرو۔ میں آپ کو اصل موضوع تک لے کر آ گیا۔ مجھے ان تاریخوں میں جو 5 دن میرے درمیان ہیں، ان 5 دنوں میں آپ کے درمیان یہی بات عرض کرنی ہے کہ روایتوں میں امام معصوم کی بارگاہ میں آنے، سلام کرنے اور پھر امام سے دعا لینے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ البتہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو سلام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ میں سارے افراد کے نام نہیں گنا سکتا، ممبر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، مائک ہے اور بات کہیں کسی اور تک نہ سمجھ تک نہ پہنچ جائے، لہٰذا میں صرف 1-2 اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان لوگوں کو سلام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جن کو سلام کرنا ان کے گناہ میں مددگار بن جائے۔ لہٰذا یہ توجہ رہے، ایک مومن کی بات نہیں ہے، یہ غیر کی بات ہے کہ اگر ہمارا سلام اس کے لیے گناہوں میں تعاون کا سبب بن جائے، ہمیں سلام نہیں کرنا ہے۔ لیکن بقیہ ہر مومن کو دوسرے مومن کو سلام کرنا ہے۔ ہمارا پہلا کلام اللہ کی بارگاہ سے سلامتی کی دعا کے ذریعے شروع ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ اگر توجہ فرمائیں، اہل بیت اطہار نے بھی اپنے تمام چاہنے والوں سے ملاقات کے موقع پر سلام کیا ہے، اور اسی لیے اس سلام کی اپنی اہمیت ہے۔ میدان کربلا میں میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرا رہا ہوں، میدان کربلا میں جس موقع کے اوپر آقا آخری ملاقات کے لیے اپنے بیٹے کے پاس تشریف لائے،
اس موقع پر امام نے اپنے چاہنے والوں کو سلام کہلوایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم گناہگاروں کو، ہم معصیت کاروں کو یقیناً ہماری امام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر امام اپنے بیٹے سے یہ جملہ فرمائیں کہ جب مدینہ طیبہ واپس جانا تو میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم کسی نماز میں مصلی سے تب تک نہیں بلند ہوتے جب تک سرکار سید الشہداء کو سلام نہ کر لیں۔ امام کو اسی لیے سلام کرتے ہیں کہ آقا آپ نے ہمیں اس نرغہ عادہ میں گھرے ہونے کے باوجود، دشمنوں کا مجمع ہے، ہجوم ہے، مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے جو آپ پہ توڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں یاد کیا۔ مولا ہم آپ کو فراموش نہیں کر سکتے، آپ کے سلام کو بھلا نہیں سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سلام کو آقا کی خدمت میں پیش کریں، اور آقا کی خدمت میں جب یہ سلام عرض کریں تو یقین جانیے کہ آقا کی بارگاہ سے ہمیں جواب سلام ملتا ہے۔ میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا کہ اب مجھے اپنے گفتگو کو مکمل کرنا ہے اور مصائب کے مرحلے تک آپ کو لے کے آنا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سلام کیا جاتا ہے۔ پورے ہفتے کی بنسبت سب سے زیادہ سلام آقا کی بارگاہ میں آج کی شب ہوتا ہے۔ اور یہ سلام کرنے والے صرف انسان نہیں ہوتے، امام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے ملائکہ آسمان سے آتی ہیں، امام کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے انبیاء آتی ہیں۔ شب جمعہ امام کی بارگاہ میں کثیر تعداد میں مجمع ہوتا ہے۔ آج آپ اگر مثلا عراق کا ٹی وی دیکھیے، کربلا معلیٰ جو لائیو آ رہا ہو، آپ کو مجمع دکھے گا، بے پناہ مجمع، لیکن یہ وہ لوگوں کا مجمع ہوگا جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کا مجمع ہوگا کہ جن کو کیمرہ کیپچر کر سکتا ہے، لیکن جن کو ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ان کا مجمع تو کہیں زیادہ ہے۔ میں عرض کروں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا مرحوم آیت اللہ شیخ مشکور کا، یہ بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، متعدد واقعات ان کے آپ کے درمیان عرض کر چکا ہوں۔ مرحوم شیخ مشکور کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک شب نجف اشرف میں یہ خواب میں دیکھا کہ میں سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں موجود ہوں، پروردگار ہم سبھی کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ تھوڑا بلند آواز سے بھی آمین کہہ سکتے تھے آپ حضرات۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس لیے کہ رات کی مجلس میں ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ مجمع کو بیدار بھی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، میں وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ میں سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر میں ہوں، اور میں نے دیکھا، خود آیت اللہ مشکور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حرم کے دروازے کھلے، در کھلے، اور خود بے نفس نفیس آقا ذریع اقدس سے باہر تشریف لائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک پڑھا لکھا انسان، ایک مجتہد انسان، ایک بہت بڑے کلاس کا عالم دین، میں یہ سمجھا کہ یقیناً مولا کی توجہ میری طرف ہوگی، لیکن مولا نے مجھ کو دیکھا نہیں، سیدھے مولا کی نظر دروازے کے اوپر ہے۔ اور اب جو میں نے گھوم کے دیکھا کہ آقا دیکھ کس کو رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بالکل نوجوان جس کے پیروں میں مٹی لگی ہوئی ہے، جس کے کپڑوں سے بھی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دور سے چل کے آیا ہے، خاک پڑی ہوئی ہے کپڑوں پر، وہ وہیں سے کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، اور آقا ذریع اقدس سے نکل کے بڑے ہی خوش ہو کر مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دے رہی ہیں۔ شیخ مشکور، ظاہر ہے کہ ان کے خواب اللہ رب العزت نے ایسے قرار دیے، متعدد خواب ہیں ان کے خواب ایسے تھے کہ جو صداقت پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یقیناً امام حسین کے حرم میں یہ منظر ضرور رونما ہوتا ہے۔ کب میں جاؤں گا، اس زمانے میں ذرا سفر طویل ہوتا تھا، ابھی تو بہرحال ذرا آسان ہو گیا ہے، اس زمانے میں سفر لمبا ہوتا تھا نجف سے کربلا کا۔ یہ نکل پڑے، اور پھر انہوں نے خود کو کربلا معلیٰ عصر، جو یہ واقعہ تھا چہار شنبے کا، عصر پنجشنبہ تک، یعنی جمعرات کو جو شام آتی ہے، انہوں نے امام حسین کے حرم تک خود کو پہنچایا۔ امام حسین کے حرم میں آئے، اور ٹھیک اسی جگہ
جہاں رات میں خواب دیکھا تھا اسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آقا کی زیارت پڑھی اور پھر ادھر سے رخ گھما کر دروازے کو دیکھنا شروع کیا کہ دیکھیں وہ جوان آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ غروب کا وقت قریب آ رہا تھا، غروب کا وقت آیا، اذان ہوئی، انہوں نے اسی جگہ پہ نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دیکھنا شروع کیا کہ وہ جوان آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ تقریباً نصف شب کے آس پاس وہ جوان آیا، آنے کے بعد ٹھیک اسی جگہ پہ کھڑا ہوا اور اسی انداز میں جس انداز میں انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا، اس نے امام حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہ سمجھ گئے کہ یہی جوان ہے اور یہیں پہ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے اور آقا اس کو جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا، جلدی جلدی آئے اس کے پاس، اس سے پہلے کہ پہنچتے وہاں پر دروازے تک وہ آگے بڑھ چکا تھا، پیچھے پیچھے انہوں نے چلنا شروع کیا، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، ایک جوان ہے اور پیچھے چلنے والے ایک بوڑھا انسان ہے، نہیں ان کے قریب نہیں پہنچ پا رہے تھے، یہ تیز قدموں سے چل رہے تھے، جبکہ وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، یہ نہیں قریب پہنچ، یہاں تک کہ وہ کربلا کی گلیوں سے نکل کر وہ کربلا کی سرحد تک پہنچ گیا اور یہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ کربلا کا بارڈر بھی اس نے کراس کر لیا، یہ پھر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کچھ آگے جانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پہ جا کے رکا۔ اچانک مرحوم شیخ مشکور نے پیچھے سے آواز دی کہ اے جوان رک جاؤ، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ جوان رکا، خیریت آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا بیٹا دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم امام حسین کے حرم میں سلام کرنے کے لیے آئے تھے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم اندر داخل نہیں ہوئے، دروازے ہی پہ کھڑے ہو کہ تم نے سلام کیا اور تم وہیں سے واپس ہے، کیوں ایسا کیوں کیا تم نے؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ سرکار اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیے۔ نہیں بتاؤ بات کیا ہے؟ کہ رہنے دیجیے آپ نہ پوچھیے۔ کہا نہیں دیکھو تمہیں بتانا ہوگا۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے خود آقا حسین تشریف لائے۔ رونے لگا۔ کہ میں پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری زندگی میں یہ واقعہ آپ کسی سے نقل نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے وہ جوان ظاہر ہے کہ بعد میں دنیا سے گیا، آج تک اس کا نام مرحوم شیخ مشکور نے نہیں لکھا ہے، مرحوم شیخ مشکور پہلے دنیا سے گئے۔ کہتا ہے کہ میں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ہر شب جمعہ جاتا ہوں، میں اسی جگہ کے اوپر رہتا ہوں، یہیں سے جاتا ہوں واپس یہیں پہ آتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے والدین باحیات تھے اور میں اپنے والدین کی ضعیفی کی بنا پر ایک ہفتے اپنے والد کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر امام حسین کی زیارت کے لیے لے جاتا تھا، اگلے ہفتے اپنی والدہ کو لے جاتا تھا۔ یہ میرا طریقہ کار تھا ہر ہفتے کا۔ اور ظاہر ہے کہ میں جب یہاں سے لے کے جاتا تھا تو کافی محنت پڑتی تھی، مشقت ہوتی تھی، بوڑھے ماں باپ کو اپنے کاندھے پہ بٹھانا میرے لیے سخت ہوتا تھا، لیکن امام حسین کی ہر ہفتے ایک زیارت ضرور کراتا تھا، یا والد کو یا والدہ کو۔ کہ ایک ہفتہ میں والدہ کو زیارت کرا کے واپس آ چکا تھا، اگلا ہفتہ اب میرے والد کو لے کر جانا تھا۔ میں آیا اپنے والد کی خدمت میں کہ چلیے آپ کو زیارت کرا لائیں۔ وہ اٹھے تیار ہوں، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے لیے وضو کرنا اٹھنا میں ہی مدد کرتا تھا۔ کہ اتنے میں ماں کی آواز ان کے حجرے سے آئی، میں دوڑ کے گیا کہ مادر گرامی خیریت؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج تم سے التماس کر رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری عمر گھٹ رہی ہے، شاید اگلے پنج شنبے تک میں باحیات نہ رہوں، لہٰذا اس ہفتے مجھے لیے چلو امام حسین کی بارگاہ۔ میں نہیں چاہتی کہ شب جمعہ امام حسین کی زیارت کے بغیر میں چلی جاؤں۔ بیٹا کہتا ہے کہ سر و چشم آپ کا حکم میرے لیے قابل قبول ہے، لیکن باپ سے والد سے اجازت لے لوں۔ ظاہر ہے کہ آج ان کا نمبر ہے، ان کی باری ہے، اگر میں ان کو نہیں لے جا رہا ہوں تو میں کم از کم ان سے اجازت لے لوں۔ کہتا ہے کہ میں آیا والد کے پاس، میں نے کہا والد صاحب سے کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ اس ہفتے ان کو لیے جاؤں، اس لیے کہ اب شاید عمر اتنی باقی نہ بچی ہو، شاید امام حسین کی زیارت کا پھر موقع نہ مل پائے۔ باپ نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو وہ تو ابھی پچھلے ہفتے ہو کر آئی ہیں، میں تو پچھلے کے پچھلے ہفتے گیا ہوں، اگر آج بھی میں نہیں گیا تو میرے امام حسین تک جانے میں 2 ہفتے کا فاصلہ ہو جائے گا، اور میری عمر تو بہرحال زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے پہلے چلا جاؤں، لہٰذا میں آج امام حسین کے حرم ضرور جاؤں گا۔
کہتا ہے کہ میں پھر واپس آیا وہ جوان اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے کہ مادر گرامی آپ راضی ہو جائیے، اگلے ہفتے چلیں گے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اسی ہفتے جانا ہے۔ پھر باپ کے پاس آیا، باپ پھر راضی نہیں، ماں بھی راضی نہیں، باپ بھی راضی نہیں۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک طریقہ سوچا، میں آیا، میں نے اپنے کاندھے کے ایک شانے پر ماں کو بٹھایا اور پھر آیا اپنے والد کے حجرے میں اور اپنے والد کو دوسرے شانے پر بٹھایا اور ان دونوں کو یہیں سے لے کر امام حسین کے حرم کی طرف چلا۔ میں راستے بھر، ظاہر ہے کہ ماں باپ دونوں کا بوجھ میرے کاندھے پر تھا، میرے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، میرے پیر لڑکھڑا رہے تھے، پیروں میں یہاں تک کہ زخم آ گئے، لیکن میں کسی بھی طرح سے لے کے ماں باپ کو حرم تک پہنچا۔ میں نے اسی صحن میں جہاں کے اوپر آپ نے مجھے دیکھا تھا، میں نے اسی جگہ کے اوپر ماں باپ کو اتارا۔ وہ لوگ اندر چلے گئے بیٹھ کے چلتے ہوئے، میں وہیں پہ کھڑا ہوا، میں نے آقا کو سلام کیا کہ آقا اب میرے اندر طاقت نہیں بچی ہے کہ میں اندر تک آپ کی خدمت میں آ سکوں، میں یہیں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، میرے پیروں سے خون نکل رہا ہے، میرے ہاتھوں میں، میرے بدن میں بھی اب توانائی باقی نہیں بچی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے وہیں سے کھڑے ہو کے اب جو آقا کو سلام کیا، میں نے خود دیکھا کہ ذریعہ اقدس سے میرے مولا باہر تشریف لائے، مسکرا کے میرے سلام کا جواب دیا اور یہ جملہ فرمایا کہ وہ اولاد جو والدین کی خدمت گزار بن جائے، جو اولاد اپنے والدین کو میری زیارت کے لیے لے کر آئے، اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ حسین کو اتنا پسند ہے، کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے لے کے آج تک میں ہر شب جمعہ، میرے والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں جب بھی شب جمعہ جاتا ہوں، آقا حسین مجھے خود آ کے سلام جواب کہتے ہیں۔ ہاں، حسین کو اتنا پسند ہے کہ حسین کے زائر کو کوئی امام حسین تک پہنچا دے، امام حسین کے عزادار کو کوئی امام حسین تک پہنچا دے۔ آقا کو اتنا پسند ہے، لیکن نہ جانے امام حسین کا اس موقع پہ کیا عالم ہوا ہوگا جب میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوئی تھی، اے آقا اپنے غلام کی آخری سلام کی خبر لے لیجئے۔ اب جو حسین متوجہ ہوئے، میدان کربلا سے غازی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حسین کے لیے بڑا سخت لمحہ تھا اپنے غازی کے سرہانے پہنچنا، لیکن سنو گے عزاداروں، یہی وہ غازی تھا کہ جب امام حسین کی خدمت میں آ کے بار بار کہتے تھے، اے آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور حسین یہ کہتے تھے کہ اے عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کے لیے مہلت دے دوں۔ حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اچانک اب جو خیمے سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، حسین فرماتے ہیں اے بھیا اگر چاہتے ہو کہ میدان کربلا میں جاؤ، پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ غازی نے مشکیزہ لیا، میدان کربلا کی طرف بڑھے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، غازی میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن عجیب عالم ہے، دشمن کی فوجیں بکھرتی جا رہی ہیں، ہمت نہیں ہے کہ کوئی غازی کے قریب آ سکے۔ عزاداروں جملہ ملتا ہے، اب جو غازی نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، غازی دوبارہ اب جو خیمے کی طرف پلٹ رہے ہیں، بکھری ہوئی فوجوں نے سمٹنا شروع کر دیا، لوگوں نے چھپ چھپ کے حملے کرنے شروع کیے۔ عجیب جملہ ملتا ہے کہ غازی کے پہلے داہنے بازو کے اوپر حملہ ہوا، وہ جو داہنا بازو قلم ہوا، غازی نے علم اور مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، غازی ابھی بھی خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اب جب بایاں بازو بھی قلم ہوا، علم تو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن عالم یہ ہے کہ غازی کے دہنے اتھر میں وہ مشکیزہ ہے اور غازی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزاداروں مقتل کی لفظیں ہیں، اچانک اب جو فضاؤں میں سنسناتے ہوئے تیر چلے اور ایک تیر آ کے اس مشکیزے پہ لگا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، غازی کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، غازی نے دوبارہ گھوڑے کو میدان کربلا کی طرف پھیر دیا، مجھے اب خیمے میں نہیں جانا ہے۔ بس عزاداروں آخری جملہ سنیں، یہی وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے میں برستے ہوئے تیروں کے درمیان ایک تیر غازی کی آنکھ میں آ کر لگا، لیکن وہ غازی کیا کرے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ غازی نے اپنے دونوں زانوؤں
کو جمع کیا۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو غازی عباس نے خود اب مصائب میں فرمائے ہیں۔ اپنے دونوں زانووں کو جمع کیا اور سر کو جھکا کے اب جو چاہا کہ زانو کے ذریعے سے تیر کو نکالیں، ایک شقی نے ایسا گرز مارا، اب جو سر اقدس پہ گرز لگا، غازی زمین کربلا کی طرف چلے، آواز دے رہے تھے، اے میرے مولا اپنے غلام کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا کی طرف چلے۔ یہ کہتے جا رہے تھے، الان انکسرت ظہری، اے میرے عباس اب تمہارے بعد حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین بلند آواز سے کہیے آپ۔ پروردگار وہ تمام مرحومین، آج شب جمعہ ہے، جو تیری بارگاہ میں رحمتوں کے محتاج ہیں، خدا را ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار عزاداران امام حسین دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے زائرین امام حسین زیارت کے لیے گئے ہیں، خدا را ان سبھی کو آخری امام کی پناہ میں محفوظ فرما۔ پروردگار جو مؤمنین زیارتوں کا شوق رکھتے ہیں، انہیں امام حسین کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔